شاہ جہاں کا اصل نام مرزا شہاب الدین محمد خرم ہے، جس کی پیدائش 5 جنوری 1592 کو ہوئی، جسے عام طور پر شاہ جہاں کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کو شاندار بھی کہا جاتا ہے، جسے ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ 1628 سے 1658 میں اس کی مظلومی تک 5ویں مغل شہنشاہ کے طور پر اس کے دور نے مغل تعمیراتی اور ثقافتی کامیابیوں کے عروج کو نشان زد کیا۔ جہانگیر کے تیسرے بیٹے شاہ جہاں نے میواڑ کے سسودی راجپوتوں اور دکن کے باغی لودھی امرا کے خلاف فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ اکتوبر 1627 میں جہانگیر کی موت کے بعد شاہ جہاں نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی شہریار مرزا کو شکست دی اور آگرہ کے قلعے میں خود کو شہنشاہ کا تاج پہنایا۔ شہریار کے علاوہ شاہ جہاں نے اپنے بیشتر حریف دعویداروں کو تخت نشین کیا۔ اس نے لال قلعہ، شاہ جہاں مسجد اور تاج محل سمیت بہت سی یادگاروں کی تعمیر کی، جہاں اس کی پسندیدہ ساتھی ممتاز محل کو دفن کیا گیا ہے۔ خارجہ امور میں شاہ جہاں نے دکن کی سلطنتوں کے خلاف جارحانہ مہمات، پرتگالیوں کے ساتھ تنازعات اور صفویوں کے ساتھ جنگوں کی صدارت کی۔ اس نے کئی مقامی بغاوتوں کو بھی دبایا اور 1630 سے 1632 کے تباہ کن دکن کے قحط سے نمٹا۔ ستمبر 1657 میں شاہ جہاں بیمار تھا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس نامزدگی نے اس کے 3 بیٹوں میں جانشینی کا بحران پیدا کیا، جس سے شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا اورنگزیب 1658 سے 1707 فتح یاب ہوا اور چھٹا شہنشاہ بن گیا، جس نے ولی عہد شہزادہ دارا شکوہ سمیت اپنے تمام زندہ بچ جانے والے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جولائی 1658 میں شاہ جہاں کی بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد اورنگزیب نے جولائی 1658 سے لے کر جنوری 1666 میں اپنی موت تک اسے آگرہ کے قلعے میں قید رکھا۔ اسے تاج محل میں اپنی بیوی کے پاس سپرد خاک کیا گیا۔ ان کا دور حکومت ان کے دادا اکبر کی طرف سے شروع کی گئی لبرل پالیسیوں کو ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی: شاہ جہاں 5 جنوری 1592 کو لاہور، موجودہ پاکستان میں پیدائش ہوئی، اور ان کی اہلیہ جگت گوسائیں کے ہاتھوں شہزادہ سلیم، جو بعد میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، اور 9ویں بچے اور تیسرے بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے۔ نوجوان شہزادے کے لیے اس کے دادا شہنشاہ اکبر نے چنا تھا، جس کے ساتھ نوجوان شہزادے کے قریبی تعلقات تھے۔ جب شاہ جہاں پیدا ہوا تو اکبر نے اسے مبارک سمجھ کر شہزادے کی پرورش سلیم کے گھر کی بجائے اصرار کی اور اس طرح اسے رقی سلطان بیگم کی دیکھ بھال کے سپرد کر دیا گیا۔ رقی نے شاہ جہاں کی پرورش کی بنیادی ذمہ داری سنبھالی اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کو پیار سے پالا تھا۔ جہانگیر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ رقی اپنے بیٹے شاہ جہاں سے 1000 گنا زیادہ پیار کرتی تھی اگر وہ اس کا اپنا ہوتا۔ تاہم 1605 میں اپنے دادا اکبر کی موت کے بعد وہ اپنی ماں جگت گوسائن کی دیکھ بھال میں واپس آ گئے، جن کی اس نے دیکھ بھال کی اور بے پناہ محبت کی۔ اگرچہ پیدائش کے وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن وہ اس سے عقیدت مند ہو گیا تھا اور عدالتی تاریخ میں اسے حضرت کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ 8 اپریل 1619 کو اکبر آباد میں جگت گوسائن کی موت پر جہانگیر کی طرف سے انہیں ناقابل تسخیر ہونے اور 21 دن تک سوگ کرنے کا ریکارڈ ہے۔ سوگ کی مدت کے ان 3 ہفتوں تک اس نے کسی عوامی جلسے میں شرکت نہیں کی اور ان کی ہمشیرہ ممتاز محل نے اس عرصے کے دوران غریبوں میں کھانے کی تقسیم کی ذاتی طور پر نگرانی کی۔ وہ ہر صبح قرآن مجید کی تلاوت کی امامت کرتیں اور اپنے شوہر کو زندگی اور موت کے بارے میں بہت سے اسباق دیتیں اور اس سے التجا کرتی کہ غم نہ کریں۔ تعلیم: شاہ جہاں کی عمر جب 4 سال 4 ماہ 4 یوم ہوئی تو اسے مکتب بٹھایا گیا اور اس خوشی میں غالباً مروجہ شان و شوکت کے مطابق جشن منایا گیا۔ شاہ جہاں کے پہلے استاد ملا قاسم بیگ تبریزی تھے، جو مرزا جان تبریزی کے شاگرد تھے۔ ان کے علاوہ ممتاز عالم دین اور علوم عقلی کے ماہر اور صوفی منش انسان بھی تھے۔ مرزا قاسم بیگ تبریزی کے بعد شاہ جہاں کے اتالق حکیم علی گیلانی مقرر ہوئے، جو مشہور طبیب اور گرم قدر خوبیوں کے حامل تھے۔ حکیم علی گیلانی علم طبابت میں اپنے ماموں حکیم الملک شیرازی اور ان کے بعد شاہ فتح اللہ گیلانی کے شاگرد تھے۔ علوم دینیہ میں وہ شیخ عبدالنبی کے شاگرد تھے۔ شاہ جہاں کو دیگر اساتذہ کی بجائے زیادہ سروکار
حکیم علی گیلانی سے رہا۔ علاوہ ازیں شاہ جہاں کے دیگر اساتذہ میں شیخ صوفی بھی شامل تھے جو میاں وجیہ الدین گجراتی کے شاگرد تھے۔ یہ خوش مذاق شاعر اور شگفتہ مزاج شخصیت تھے۔ شیخ ابوالخیر اور شیخ ابوالفضل بھی متوازن مزاج شخصیات تھیں کہ جن سے شاہ جہاں کو علم حاصل ہوا۔ شاہ جہاں اپنے والد نور الدین جہانگیر کی نسبت مفکرانہ ذہنیت کا مالک نہ تھا بلکہ وہ عملی ذہن کا حامل تھا۔ فارسی زبان بہت جلد سیکھ لی اور اس کے اظہار بیان پر قدرت حاصل کی۔ ترکی زبان شاید اسے پسند نہ تھی جس کے سیکھنے کی طرف وہ مائل نہ ہوا۔ ترکی زبان سے بیگانگی کی شکایت ایک بار اس نے رقی سلطان بیگم سے بھی کی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے ترکی زبان کے سیکھنے سے کوئی شغف نہ تھا۔ شہنشاہ اکبر نے ایک بار اسے ترکی زبان سکھانے کی کوشش کی تھی کہ تاتار خان کو اس کا ترکی زبان کے لیے استاد مقرر کیا مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے شاہ جہاں میں اس زبان کے لیے کوئی شوق پیدا کیا یا نہیں۔ البتہ شاہ جہاں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کند ذہن لڑکا نہ تھا بلکہ اس کا ذہن تیز اور حافظہ غیر معمولی تھا۔ تفصیل پسندی اور اس پر عبور حاصل کرنے کی اس میں خاص صلاحیت تھی جو مرتے دم تک اس کے ساتھ رہی۔ جسمانی و آہنی تربیت۔ شہنشاہ اکبر نے شاہ جہاں کی مکتب کی تعلیم کے ساتھ اس کی جسمانی تربیت کا بھی خیال رکھا۔ 1587 حمزہ میں جب شہنشاہ اکبر آخری بار کشمیر جا رہا تھا تو شاہ جہاں کو لاہور میں میر مراد جوانی سی کی زیر نگرانی چھوڑ گیا اور میر مراد کے ذمے یہ حکم لگایا تھا وہ شہزادے کو تیر اندازی سکھائے اور تعلیم قبر کی روزانہ مشق کروائے۔ بعد ازاں شاہ جہاں دادا شہنشاہ اکبر کے ساتھ جب دکن گیا تو بندوق چلانا سیکھی اور بندوق کی مشق راجہ سلیوان کے ذمے رہی۔ دکن میں اس نے سواری و تیر زنی کی مشق بھی کی اور روزانہ ورزش اس کا معمول بن گئی۔ فن عروض و خطابت جیسے خشک موضوعات کے مقابلے میں اس کو ان فنون میں دلچسپی رہی کہ اپنے والد کی طرح وہ تیر کمان اور بندوق کے استعمال کا ماہر ہوا۔ خسرو کی بغاوت۔ 1605 میں اس کے والد شہزادہ خسرو کی بغاوت کو کچلنے کے بعد تخت پر براجمان ہوئے۔ اس واقعے کے فوراً بعد عدالتی سیاست اور سازشوں سے دور رہے۔ جہانگیر نے رقی کی دیکھ بھال چھوڑ دی اور اپنی ماں کی دیکھ بھال میں واپس آ گیا۔ تیسرے بیٹے کی حیثیت سے جہانگیر نے اس وقت کے دو بڑے پاور بلاکس کو چیلنج نہیں کیا، اپنے والد اور سوتیلے بھائی کا۔ اس طرح اس نے شاہی تحفظ اور عیش و عشرت کے فوائد سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے اپنی تعلیم و تربیت جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اس کی زندگی کے اس نسبتاً پرسکون اور مستحکم دور نے جہانگیر کو مغل دربار میں اپنا سہارا بنانے کی اجازت دی، جو بعد میں اس کی زندگی میں مفید ثابت ہوگی۔ جہانگیر نے محل اور خزانے کی حفاظت پر مامور کیا جب وہ خسرو کا تعاقب کرنے گیا۔ بعد میں اسے مریم الزمانی اس کی دادی اور جہانگیر کے حرم کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا گیا۔ خسرو کی دوسری بغاوت کے دوران جہانگیر کے مخبروں نے اسے فتح اللہ کے بارے میں بتایا کہ نور الدین اور محمد شریف نے خسرو کے اکسانے پر تقریباً 500 آدمی اکٹھے کیے اور شہنشاہ کا انتظار کرنے لگے۔ خرم نے یہ اطلاع جہانگیر تک پہنچائی جس نے اس کی تعریف کی۔ جہانگیر نے خرم کو اورٹا میں اپنی حویلی میں سونے، چاندی اور دیگر دولت سے تولا تھا۔ نور جہاں اپنے والد اور اپنے سوتیلے بھائی خسرو مرزا کے درمیان طویل عرصے تک کشیدگی کی وجہ سے خرم اپنے والد کے قریب آنے لگا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عدالتی تاریخ نگاروں کے ذریعے اسے اصل وارث سمجھا جانے لگا۔ یہ درجہ اس وقت سرکاری منظوری دی گئی جب جہانگیر نے 1608 میں حصار فیروزہ کی حکومت جو روایتی طور پر ظاہری وارث کی جاگیر تھی خرم کو عطا کی۔ جہانگیر کے تمام فیصلوں میں دھیرے دھیرے ایک فعال حصہ دار بن گیا اور انتظامیہ میں انتہائی اختیارات حاصل کر لیے۔ یہ اندر اور باہر سب پر عیاں تھا کہ اس کے زیادہ تر فیصلے دراصل اس کے ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ جبکہ جہانگیر شراب اور افیون میں زیادہ مگن ہو گیا، وہ تخت کے پیچھے اصل طاقت سمجھی جانے لگی۔ اس کے قریبی اور عزیز رشتہ داروں نے مغل دربار میں اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ مورخین نے نور جہاں کو جنتا کہا۔ خرم اپنی سوتیلی ماں نور جہاں کے ساتھ مسلسل تنازعہ میں تھا جس نے اپنے داماد شہریار مرزا کو مغلیہ تخت کی جانشینی کے لیے پسند کیا۔ جہانگیر کی زندگی کے آخری سالوں میں نور جہاں مکمل اقتدار میں تھی اور شہنشاہ نے حکمرانی کا سارا بوجھ ان پر چھوڑ دیا تھا۔
اس نے مغل دربار میں خرم کی پوزیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور اسے دکن میں بہت دور مہمات پر بھیج کر اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کے داماد پر بہت سے احسانات کیے جا رہے ہیں۔ خرم نے اپنی حیثیت کو لاحق خطرے کو محسوس کرنے کے بعد 1622 میں اپنے والد کے خلاف بظاہر وارث کے طور پر بغاوت کر دی، لیکن کامیاب نہیں ہوا اور آخرکار اپنے والد کے حق سے محروم ہو گیا۔ 1627 میں جہانگیر کی موت سے کئی سال پہلے جہانگیر کے نام کے ساتھ نورجہاں کے نام پر مشتمل سکے چلائے جانے لگے۔ درحقیقت مسلم بادشاہت کی قانونی حیثیت کے لیے خود مختاری کے دو استحقاق تھے، خطبہ پڑھنا اور دوسرا ٹکسال کے سکوں کا حق۔ 1627 میں جہانگیر کی موت کے بعد خرم اور اس کے سوتیلے بھائی شہریار مرزا کے درمیان مغل تخت کی جانشینی کے لیے جدوجہد شروع ہوئی۔ خرم نے جانشینی کی جنگ جیتی اور 5واں مغل بادشاہ بنا۔ نور جہاں کو بعد میں اس کے شاہی قد کاٹ، اختیار، مراعات، اعزازات اور معاشی گرانٹ سے محروم کر دیا گیا اور خرم کے حکم پر گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور اپنی موت تک پرسکون اور پرسکون زندگی گزاری۔ شادیاں 1607 میں خرم کی ارجمند بانو بیگم سے منگنی ہو گئی، جسے ممتاز محل فارسی زبان میں محل کا بلند مقام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 14 اور 15 سال کے تھے جب ان کی منگنی ہوئی اور 5 سال بعد شادی ہو گئی۔ نوجوان لڑکی کا تعلق فارسی کے ایک نامور خاندان سے تھا جس میں ابو الحسن آصف خان بھی شامل تھا، جو اکبر کے دور سے مغل بادشاہوں کی خدمت کر رہا تھا۔ اس خاندان کا سرپرست مرزا گیس بیگ تھا، جو اپنے لقب اعتماد الدولہ یا ریاست کا ستون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ جہانگیر کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ان کے بیٹے آصف خان ارجمند بانو کے والد نے مغل دربار میں ایک اہم کردار ادا کیا، بالآخر وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس کی خالہ مہر النساء بعد میں شہنشاہ جہانگیر کی چیف ساتھی مہارانی نورجہاں بن گئیں۔ شہزادے کو 1612 حمزہ یعنی 1021 ہجری میں شادی کرنے سے پہلے 5 سال انتظار کرنا پڑے تھا، جس تاریخ کو درباری نجومیوں نے ایک خوشگوار شادی کو یقینی بنانے کے لیے سب سے زیادہ موزوں قرار دیا تھا۔ یہ اس وقت کے لیے غیر معمولی طور پر طویل مصروفیت تھی۔ تاہم شاہ جہاں نے سب سے پہلے ایک فارسی شہزادی سے شادی کی جس کا نام قندھاری بیگم تھا، جو فارس کے عظیم شاہ اسماعیل اول کے پڑپوتے کی بیٹی تھی، جس سے اس کی ایک بیٹی تھی جو اس کی پہلی اولاد تھی۔ 1612 میں 20 سال کی عمر میں خرم نے ممتاز محل سے شادی کی۔ عدالت کے نجومیوں کی طرف سے منتخب کردہ تاریخ پر شادی خوشامد تھی اور خرم اس کے لیے وقف رہا۔ ان کے 14 بچے تھے، اگرچہ دونوں کے درمیان حقیقی محبت تھی، لیکن ارجمند بانو بیگم سیاسی طور پر ایک ہوشیار خاتون تھیں اور اپنے شوہر کی ایک اہم مشیر اور متمد کے طور پر کام کرتی تھیں۔ بعد میں مہارانی کے طور پر ممتاز محل نے بے پناہ طاقت حاصل کی، جیسے ریاستی معاملات میں اپنے شوہر سے مشورہ کرنا، کونسل، شورا یا دیوان میں شرکت کرنا اور شاہی مہر کا ذمہ دار ہونا جس نے اسے سرکاری دستاویزات کا جائزہ لینے کی اجازت دی۔ ان کے آخری مسودے میں شاہ جہاں نے اسے اپنے حکم جاری کرنے اور اس سے تقرری کرنے کا حق بھی دیا۔ ممتاز محل 38 سال کی کم عمری میں 7 جون 1631 برہان پور، دکن شہر میں شہزادی گوہر آرا بیگم کو جنم دینے کے بعد نفلی ہیمرج سے انتقال کر گئے۔ شہزادی جہانرا جس کی عمر 17 سال تھی اپنی والدہ کے درد سے اس قدر پریشان تھی کہ اس نے خدائی مداخلت کی امید میں غریبوں میں جواہرات بانٹنا شروع کر دیے۔ جب ممتاز محل انتقال کے بعد اس کی لاش کو عارضی طور پر ایک دیوار والے خوشی کے باغ میں دفن کیا گیا جسے زین آباد کہا جاتا ہے، جو اصل میں شاہ جہاں کے چچا شہزادہ دانیال نے دریائے تپتی کے کنارے تعمیر کیا تھا۔ اس کی موت نے شاہ جہاں کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے شاندار تاج محل کی تعمیر کو متاثر کیا، جہاں بعد میں اسے دوبارہ دفن کیا گیا۔ خرم نے دوسری بیویاں بھی رکھی تھیں جن میں قندھاری بیگم اور ایک اور شہزادی النساء بیگم تھیں جو شہزادہ مظفر حسین مرزا صفوی کی بیٹیاں اور شاہنواز خان عبداللہ کے بیٹے تھے، لیکن عدالتی تاریخ نگاروں کے مطابق یہ شادیاں زیادہ سیاسی سوچ سے باہر تھیں اور انہیں صرف شاہی بیویوں کا درجہ حاصل تھا۔ جہاں آرا سے رشتہ 1658 میں شاہ جہاں کے بیمار ہونے کے بعد اس کی بیٹی جہاں آرا بیگم کا مغل انتظامیہ میں
خاصا اثر تھا۔ نتیجے کے طور پر شاہ جہاں اور جہانارا کے درمیان بے راہ روی کے کئی الزامات لگائے گئے۔ اس طرح کے الزامات کو جدید مورخین نے گپ شپ کہہ کر مسترد کر دیا ہے، کیونکہ کسی واقعے کے گواہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ فوجی مہمات: شہزادہ خرم نے غیر معمولی فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ خرم کے لیے اپنی فوجی صلاحیت کو جانچنے کا پہلا موقع میواڑ کی راجپوت ریاست کے خلاف مغل مہم کے دوران تھا، جو اکبر کے دور حکومت سے مغلوں کے خلاف دشمنی رہی تھی۔ 1 سال کی سخت جنگ کے بعد رانا امر سنگھ اول نے مغل افواج کے سامنے مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے اور میواڑ کی مغل مہم کے نتیجے میں مغل سلطنت کی ایک جاگیر ریاست بن گئی۔ 1615 میں خرم نے امر سنگھ کے وارث کنور کرن سنگھ کو جہانگیر کو پیش کیا۔ خرم کو اس کی والدہ اور سوتیلی ماں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا اور بعد میں جہانگیر نے اسے نوازا۔ 1617 میں خرم کو سلطنت کی جنوبی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور اس علاقے پر سامراجی کنٹرول کو بحال کرنے کے لیے دکن میں لوڈیو سے نمٹنے کی ہدایت کی گئی۔ ان مہمات میں کامیابیوں کے بعد 1617 میں واپسی پر خرم نے جہانگیر کے سامنے کورونش کا مظاہرہ کیا، جس نے اسے جھارو کا بلایا اور اسے گلے لگانے کے لیے اپنی نشست سے اٹھے۔ جہانگیر نے اسے شاہ جہاں کا خطاب بھی دیا اور اس کے فوجی عہدے کو بڑھا کر 30,000 سے 20,000 کر دیا اور اسے اپنے دربار میں ایک خاص تخت کی اجازت دی، جو ایک شہزادے کے لیے ایک بے مثال اعزاز ہے۔ باغی شہزادہ: مغلیہ سلطنت میں وراثت کا تعین ابتدائی طور پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ شاہی بیٹوں نے فوجی کامیابیاں حاصل کرنے اور عدالت میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے مقابلہ کیا تھا۔ یہ اکثر بغاوتوں اور جانشینی کی جنگوں کا باعث بنتا تھا۔ نتیجے کے طور پر شاہ جہاں کے ابتدائی سالوں میں ایک پیچیدہ سیاسی ماحول نے مغل دربار کو گھیر لیا۔ 1611 میں اس کے والد نے ایک فارسی رئیس کی بیوہ بیٹی نورجہاں سے شادی کی۔ وہ تیزی سے جہانگیر کے دربار کی ایک اہم رکن بن گئی اور اپنے بھائی آصف خان کے ساتھ مل کر کافی اثر و رسوخ حاصل کر لی۔ ارجمند آصف خان کی بیٹی تھی اور خرم سے اس کی شادی نے عدالت میں نورجہاں اور آصف خان کی پوزیشنیں مضبوط کر دیں۔ تاہم عدالتی سازشیں بشمول نور جہاں کا اپنی بیٹی کو شہزادہ خرم کے سب سے چھوٹے بھائی شہزادہ شہریار سے اپنی پہلی شادی سے رکھنے کا فیصلہ اور تخت پر اس کے دعوے کی حمایت نے بہت زیادہ اندرونی تقسیم کا باعث بنا۔ شہزادہ خرم نے اپنے والد پر نور جہاں کے اثر و رسوخ سے ناراضگی ظاہر کی اور اپنے پسندیدہ شہریار اپنے سوتیلے بھائی اور اپنے داماد کے ساتھ دوسری باجی بجانے پر ناراض ہوئے۔ جب فارسیوں نے قندھار کا محاصرہ کیا تو نورجہاں معاملات کی باغ ڈور سنبھال رہی تھیں۔ اس نے شہزادہ خرم کو قندھار کی طرف مارچ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ شہزادہ خرم کے نورجہاں کے حکم کو ماننے سے انکار کے نتیجے میں قندھار 45 دن کے محاصرے کے بعد فارسیوں کے ہاتھوں ہار گیا۔ شہزادہ خرم کو خدشہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں نور جہاں اس کے والد کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کرے گی اور جہانگیر کو اس کی جگہ شہریار کو وارث کا نام دینے پر راضی کرے گی۔ اس خوف نے شہزادہ خرم کو فارسیوں کے خلاف لڑنے کی بجائے اپنے والد کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ 1622 میں شہزادہ خرم نے ایک فوج کھڑی کی اور اپنے والد اور نور جہاں کے خلاف مارچ کیا۔ مارچ 1623 میں اسے بلوچ پور میں شکست ہوئی۔ بعد میں اس نے مہارانا کرن سنگھ دو کے ساتھ ادے پور میواڑ میں پناہ لی۔ اسے پہلے دلواڑہ کی حویلی میں رکھا گیا اور بعد میں ان کی درخواست پر جگمندر پیلیس منتقل کر دیا گیا۔ شہزادہ خرم نے مہارانا کے ساتھ اپنی پگڑی کا تبادلہ کیا اور وہ پگڑی ابھی پرتاپ میوزیم ادے پور میں محفوظ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جگمندر کے پچی کاری کے کام نے اسے آگرہ کے تاج محل میں پچی کاری کا کام استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ نومبر 1623 میں اسے آگرہ اور دکن سے بھگائے جانے کے بعد بنگال صوبہ میں محفوظ پناہ مل گئی۔ اس نے مدناپور اور بردون سے ہوتے ہوئے پیش قدمی کی۔ اکبر نگر میں اس نے 20 اپریل 1624 کو بنگال کے اس وقت کے صوبیدار ابراہیم خان فتح جنگ کو شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کے حوالے کر دیا۔ مختصر قیام کے بعد وہ پھر پٹنہ چلے گئے۔ اس کی بغاوت آخر کار کامیاب نہ ہو سکی اور اسے الہ آباد کے قریب شکست کھانے کے بعد غیر مشروع طور پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اگرچہ 1626 میں شہزادے کو اس کی غلطیوں کے لیے معاف کر دیا گیا تھا،
لیکن نور جہاں اور اس کے سوتیلے بیٹے کے درمیان کشیدگی سطح کے نیچے بڑھتی رہی۔ 1627 میں جہانگیر کی موت کے بعد وزیر آصف خان، جو طویل عرصے سے شہزادہ خرم کا خاموش حامی تھا، اس نے غیر متوقع طاقت اور عزم کے ساتھ اپنی بہن کے شہزادہ شہریار کو تخت پر بٹھانے کے منصوبے کو روکنے کے لیے کام کیا۔ اس نے نورجہاں کو قید میں ڈال دیا۔ اس نے شاہ جہاں کے تینوں بیٹوں کا کنٹرول حاصل کر لیا جو اس کے زیر انتظام تھے۔ آصف خان نے شہزادہ خرم کی تخت نشینی کو یقینی بنانے کے لیے محل کی سازشوں کا بھی انتظام کیا۔ شہزادہ خرم مغل تخت پر شاہ جہاں کے طور پر کامیاب ہوا۔ بطور حکمران اس کا پہلا کام اپنے حریفوں کو پھانسی دینا اور اپنی سوتیلی ماں نور جہاں کو قید کرنا تھا۔ شاہ جہاں کے حکم پر 23 جنوری 1628 کو کئی پھانسیاں دی گئیں۔ اس کے بھتیجے داور اور گرشاسپ، شہزادہ خرم کے پہلے قتل کیے گئے بھائی شہزادہ خسرو کے بیٹے، اور اس کے کزن تحموراس اور ہوشنگ، مرحوم شہزادہ دانیال مرزا کے بیٹے۔ اس نے شہزادہ خرم کو بغیر کسی تنازعہ کے اپنی سلطنت پر حکومت کرنے کا موقع دیا۔ شاہ جہاں کے دورہ حکومت کے شواہد بتاتے ہیں کہ 1648 میں فوج 9,11,400 پیادہ، مشکیٹر اور توپ خانے کے جوانوں اور 1,85,000 سواروں پر مشتمل تھی، جن کی کمانڈ شہزادوں اور رئیسوں کے پاس تھی۔ اس کے ثقافتی اور سیاسی ابتدائی اقدامات کو تیموری نشاط ثانیہ کی ایک قسم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس میں اس نے بنیادی طور پر اپنے آبائی علاقے بلخ میں اپنی متعدد ناکام فوجی مہمات کے ذریعے اپنے تیموری ورثے کے ساتھ تاریخی اور سیاسی رشتہ استوار کیا۔ مختلف شکلوں میں شاہ جہاں نے اپنے تیموری پس منظر کو مختص کیا اور اسے اپنی شاہی میراث میں پیوند کیا۔ اس کے دور حکومت میں مارواڑی گھوڑا متعارف کرایا گیا جو شاہ جہاں کا پسندیدہ بن گیا، اور مختلف مغل توپیں گڑھ قلعے میں بڑے پیمانے پر تیار کی گئیں۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت ایک بہت بڑی فوجی مشین بن گئی اور امرا اور ان کے دستے تقریباً 4 گنا بڑھ گئے، جیسا کہ ان کے شہریوں سے زیادہ آمدنی کے مطالبات تھے۔ لیکن مالیاتی اور تجارتی شعبوں میں ان کے اقدامات کی وجہ سے یہ عمومی استحکام کا دور تھا۔ انتظامیہ مرکزی اور عدالتی امور کو منظم کیا گیا تھا۔ مغل سلطنت ان کے دور حکومت میں اعتدال سے پھیلتی رہی کیونکہ اس کے بیٹوں نے مختلف محاذوں پر بڑی فوجوں کی کمانڈ کی۔ ہندوستان اس وقت فنون، دستکاری اور فن تعمیر کا ایک امیر مرکز تھا، اور دنیا کے چند بہترین معمار، کاریگر، مصور اور مصنفین شاہ جہاں کی سلطنت میں مقیم تھے۔ مغل دور کے ہندوستان کا عالمی مجموعی گھریلو پیداوار (GDP) میں حصہ 1600 میں 22.7% سے بڑھ کر 1700 میں 24.4% ہو گیا، جو چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ 1630 کا قحط، 3 اہم فصلوں کی ناکامی کے نتیجے میں دکن، گجرات اور خاندیش میں 1630 سے 1632 میں قحط پڑا۔ 20 لاکھ بھوک سے مر گئے۔ گروسری نے کتوں کا گوشت بیچا اور آٹے میں پاؤڈر ہڈیاں ملا دیں۔ بتایا جاتا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو کھا لیا۔ کچھ گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گئے، ان کی گلیاں انسانی لاشوں سے بھر گئیں۔ تباہی کے جواب میں شاہ جہاں نے قحط کے متاثرین کے لیے مفت باورچی خانے قائم کیا۔ سلطنت دکن کے خلاف کامیاب فوجی مہمات نے 1632 میں شاہ جہاں نے دولت آباد، مہاراشٹر کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور احمد نگر کی نظام شاہی سلطنت کے حسین شاہ کو قید کر لیا۔ گولکنڈہ نے 1635 میں اور پھر بیجاپور میں 1636 میں پیش کیا۔ شاہ جہاں نے اورنگزیب کو دکن کا وائسرائے مقرر کیا، جس میں خاندیش، برار، تلنگانہ اور دولت آباد شامل تھے۔ اورنگزیب نے اپنی بادشاہت کے دوران بگلانہ، پھر 1656 میں گولکنڈہ اور پھر 1657 میں بیجاپور کو فتح کیا۔ گروہ ہرگوبند کی قیادت میں سکھوں کی بغاوت ہوئی اور اس کے جواب میں شاہ جہاں نے بغاوت کو کچلنے کا حکم دے دیا۔ شاہ جہاں اور اس کے بیٹوں نے 1638 میں صفویوں سے قندھار شہر پر قبضہ کر لیا، جس سے فارس کے حکمران عباس دوم کی قیادت میں فارسیوں کی جوابی کارروائی شروع ہوئی، جس نے 1649 میں اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ مغل صفوی جنگ شاہ جہاں نے مغلیہ سلطنت کو درہ خیبر سے آگے غزنہ اور قندھار تک پھیلایا۔
مغل وسطی ایشیا مہم۔ شاہ جہاں نے 1646 سے 1647 تک بخارا کے خانوں کے خلاف وسطی ایشیا پر حملہ کیا۔ 75,000 کی کل فوج کے ساتھ شاہ جہاں اور اس کے بیٹوں اورنگزیب اور مراد بخش نے عارضی طور پر بلخ اور بدخشاں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، تاہم وہ بے ثمر زمینوں سے پیچھے ہٹ گئے اور بلخ اور بدخشان واپس بخاران کے کنٹرول میں آ گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تعلقات۔ شاہ جہاں نے 1637 میں عثمانی دربار میں ایک سفارت خانہ بھیجا۔ میر ظریف کی قیادت میں یہ اگلے سال سلطان مراد چہارم کے پاس پہنچا، جبکہ اس نے بغداد میں ڈیرے ڈالے۔ ظریف نے اسے عمدہ تحائف اور ایک خط پیش کیا جس نے صفوید فارس کے خلاف اتحاد کی حوصلہ افزائی کی۔ سلطان نے ارسلان آغا کی قیادت میں واپسی سفارت خانہ بھیجا، جب وہ بغداد میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مراد چہارم نے مغل بادشاہ شاہ جہاں میر ظریف اور میر برکہ کے سفیروں سے ملاقات کی تھی، جنہوں نے باریک کڑھائی والے کپڑے کے 1000 ٹکڑے اور زرہ بختر بھی پیش کیے تھے۔ مراد چہارم نے انہیں بہترین ہتھیار، کاٹھی اور کفتان دیے اور اپنی افواج کو مغلوں کے ساتھ بصرہ کی بندرگاہ تک جانے کا حکم دیا، جہاں سے وہ ٹھٹھا اور آخر کار سورت کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے شاندار تحائف کا تبادلہ کیا، لیکن شاہ جہاں سلطان مراد کے واپسی خط سے ناخوش تھا، جس کا لہجہ اس نے ناگوار پایا۔ سلطان مراد کے جانشین سلطان ابراہیم نے شاہ جہاں کو ایک اور خط بھیجا جس میں اسے فارسیوں کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دی گئی، لیکن اس کے جواب کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ پرتگالیوں کے ساتھ جنگ۔ شاہ جہاں نے 1631 میں بنگال کے مغل وائسرائے قاسم خان کو حکم دیا کہ پرتگالیوں کو پورٹ ہوگلی میں ان کی تجارتی چوکی سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ پوسٹ توپوں، جنگی جہازوں، قلعہ بند دیواروں اور جنگ کے دیگر آلات سے لیس تھی۔ پرتگالیوں پر اعلیٰ مغل حکام کی طرف سے اسمگلنگ کا الزام لگایا گیا اور تجارتی مسابقت کی وجہ سے مغلوں کے زیر کنٹرول سپتگرام کی بندرگاہ زوال پذیر ہونے لگی۔ شاہ جہاں خاص طور پر اس علاقے میں جاسوسی کی سرگرمیوں سے ناراض تھا، خاص طور پر جب ان پر کسانوں کو اغوا کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ 25 ستمبر 1632 کو مغل فوج نے شاہی بینرس اٹھائے اور بندیل کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا اور گیریژن کو سزا دی گئی۔ چرچ پر پرتگالی جاسوس کا قبضہ تھا، تاہم شہنشاہ نے جاسوس کو رازداری میں اپنی مذہبی تقریبات کرنے کی اجازت دی۔ اگرچہ حکم نامے میں اس نے 777 بیگھا کرایہ سے پاک اراضی آگسٹینیائی فادرس اور بینڈل میں عیسائی برادری کو بھی دی جو اس وقت مغربی بنگال میں ہے، آنے والے وقتوں کے لیے اس کے پرتگالی ورثے کی تشکیل کرتا ہے۔ شاہ جہاں کے خلاف بغاوت کب اور کیسے ہوئی؟ 1622 میں شاہ جہاں نے گجرات کے گورنر راجہ وکرم جیت کو احمد آباد کے کولوں کو زیر کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ 1632 اور 1635 کے درمیان کولی کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کی کوشش میں 4 وائسرائے مقرر کیے گئے۔ شمالی گجرات میں کنکریج کے کولوں نے زیادتیاں کیں اور نوانگر کے جام نے شاہ جہاں کو خراج تحسین پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ جلد ہی کولیوں کو زیر کرنے اور صوبے میں امن قائم کرنے کی کوشش میں اعظم خان کو مقرر کیا گیا۔ اعظم خان نے کولی باغیوں کے خلاف مارچ کیا۔ جب اعظم خان سودپور پہنچا تو مقامی تاجروں نے ایک چنوالیا کولی کے غصے کی تلخ شکایت کی جو خاص طور پر تجارتی مال لوٹنے اور ہائی وے ڈکیتیوں کے ارتکاب میں ہمت کر رہا تھا۔ اعظم خان احمد آباد جانے سے پہلے جوش و خروش کے ساتھ شروع کرنے کے لیے بے چین کانجی کے خلاف مارچ کیا جو احمد آباد سے 60 میل شمال مشرق میں کھیرالو کے قریب بھدر گاؤں کی طرف بھاگ گئے۔ اعظم خان نے اس کا تعاقب اس قدر گرمجوشی سے کیا کہ کانجی نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی لوٹ مار کے حوالے کر دی اور ضمانت دی کہ وہ نہ صرف ڈکیتیوں سے باز رہے گا بلکہ 10 روپے اور سفر پیسے سالانہ خراج بھی ادا کرے گا۔ اس کے بعد اعظم خان نے کولی کے علاقے میں 2 قلعہ بند چوکیاں بنائیں جن میں سے ایک کا نام اعظم آباد رکھا گیا اور دوسرے کا نام خلیل آباد اپنے بیٹے کے نام پر رکھا۔ مزید برآں اس نے جامنو نگر کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ 1644 میں مغل شہزادہ اورنگزیب کو وائسرائے مقرر کیا گیا۔ شاہ جہاں کی بیماری اور موت۔ محل کے بڑے بیٹے نے اپنے والد کی جگہ ریجنٹ کا کردار سنبھالا جس کی وجہ سے اس کے بھائیوں کی دشمنی تیزی سے بڑھ گئی۔
اپنے عہدہ سنبھالنے کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے چھوٹے بھائیوں شجاع وائسرائے بنگال اور مراد بخش گجرات کے وائسرائے نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اپنی دولت کا دعویٰ کرنے کے لیے آگرہ پر چڑھائی کی۔ تیسرے بیٹے اورنگزیب نے ایک اچھی تربیت یافتہ فوج جمع کی اور اس کا چیف کمانڈر بنا۔ اس نے آگرہ کے قریب دارا کی فوج کا سامنا کیا اور سموگڑھ کی لڑائی کے دوران اسے شکست دی۔ اگرچہ شاہ جہاں اپنی بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اورنگزیب نے اسے حکومت کرنے کے لیے نااہل قرار دیا اور اسے نظر بند کر دیا۔ آگرہ کے قلعے میں ممتاز محل کی سب سے بڑی زندہ بچ جانے والی بیٹی جہانارا بیگم صاحبہ نے رضاکارانہ طور پر اپنی 8 سالہ میں حصہ لیا اور ان کی پرورش کی۔ جنوری 1666 میں شاہ جہاں بیمار ہو گیا، بستر تک محدود، اور وہ بتدریج کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ جنوری 22 کو اس نے شاہی دربار کی خواتین، خاص طور پر اکبر آبادی محل کے بعد کے سالوں کی اپنی ساتھی جہاں آرا کی دیکھ بھال کی تعریف کی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اور قرآن کی آیات کی تلاوت کے بعد شاہ جہاں کا انتقال 74 سال کی عمر میں ہوا۔ شاہ جہاں کا انتقال۔ شہزادی جہانارا نے ایک سرکاری جنازے کا منصوبہ بنایا تھا جس میں شاہ جہاں کی لاش کے ساتھ ایک جلوس شامل ہونا تھا جس میں نامور رئیسوں نے لے جایا تھا، جس کے بعد آگرہ کے قابل ذکر شہری اور حکام غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے سکے بکھیر رہے تھے۔ اورنگزیب نے اس طرح کے دکھاوے کو جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ لاش کو تاج محل لے جایا گیا اور وہاں اس کی پیاری بیوی ممتاز محل کی لاش کے پاس سپرد خاک کیا گیا۔ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کی گئی تعمیرات کا ایک عظیم ورثہ چھوڑا۔ وہ مغل فن تعمیر کے سب سے بڑے سرپرستوں میں سے ایک تھے۔ اس کے دور حکومت نے مغل فن تعمیر کے سنہری دور کا آغاز کیا۔ شاہ جہاں کے پاس ذاتی طور پر شاہی خزانے اور کئی قیمتی پتھر جیسے کو نور کے لیے دنیا بھر سے ماہرین تعمیرات کو بلایا گیا۔ اس عمارت کو مکمل ہونے میں 20 سال لگے تھے اور اسے سفید سنگ مرمر سے اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے اورنگزیب نے انہیں ممتاز محل کے پاس اس میں دفن کیا۔ ان کی دیگر تعمیرات میں لال قلعہ، جسے اردو میں دہلی کا قلعہ یا لال قلعہ بھی کہا جاتا ہے، آگرہ کے قلعے کے بڑے حصے میں جامع مسجد، مسجد وزیر خان، موتی مسجد، شالیمار باغات، قلعہ لاہور کے حصے، مہابت پشاور میں خان مسجد، ہستسل میں منی قطب مینار، جہانگیر کا مقبرہ، ان کے والد کا مقبرہ جس کی تعمیر کی نگرانی ان کی سوتیلی ماں نور جہاں اور شاہ جہاں مسجد نے کی۔ اس کے پاس مور کا تخت بھی تھا، تخت طاؤس بھی تھا جو اپنی حکمرانی کا جشن منانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنے فن تعمیر کے شاہکاروں پر قرآن کی گہری آیات بھی رکھی تھیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھہ میں واقع شدر جہاں مسجد کراچی سے 100 کلومیٹر دور شاہ جہاں کے دور حکومت میں 1647 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد سرخ اینٹوں سے بنی ہے جس میں نیلے رنگ کی گلیز ٹائلیں ہیں جو شاید سندھ کے کسی اور قصبے سے درآمد کی گئی ہیں۔ حالہ مسجد میں مجموعی طور پر 93 گنبد ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں اتنے گنبد ہیں۔ اسے صوتیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ گنبد کے ایک سرے کے اندر بولنے والے شخص کو دوسرے سرے پر سنا جا سکتا ہے جب تقریر 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ 1993 سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔